بلوچستان کے ضلع بارکان میں 7 مسافروں کے قتل کے واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے قریبی پہاڑی سلسلے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے، تاہم اب تک اس واقعے کی FIR درج نہیں ہو سکی۔ حکام کے مطابق مسافروں کو بس سے اتار کر قتل کرنے کا یہ واقعہ منگل کی شب تقریباً 11 بجے پیش آیا۔ عینی شاہدین کے مطابق 1 درجن سے زائد نقاب پوش افراد بس میں داخل ہوئے اور شناختی کارڈ چیک کرنا شروع کیا، جس کے بعد پنجاب سے تعلق کی بنیاد پر لوگوں کو بس سے اتار لیا۔ ذیشان مصطفیٰ بھی اسی بس میں سوار تھے، مگر شناختی کارڈ انگلش میں ہونے کی وجہ سے حملہ آور ان کی شناخت نہیں کر سکے اور وہ بچ گئے۔ جب آئے نا انہوں نے شناختی کارڈ چیک کیا، میرا انگلش میں شناختی کارڈ تھا، دوسرا میرا جو بھائی تھا اس کو شناختی کارڈ اس کا دیکھا، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے، اس کو اتار کے نیچے لے گئے اور گولیاں ماری انہوں نے دہشت گردوں نے۔ سارے پنجاب ہم لوگ کوئٹہ سے ملتان جا رہے تھے، رہائشی بورے والا کا رہائشیوں میں۔ ہمیں نہیں اتارا، بس آدمیوں کو شناختی کارڈ دے سانو کچھ نہیں کیا، شناختی کارڈ دیکھا ہے انہوں نے کارڈ دیکھا دکھائے تو ان کو دھکے مار کے نیچے لے گئے۔ آپ کے کچھ کیا لگتے تھے؟ نہیں، بھائی تھے کہہ رہے ہیں۔ بھائی تھے؟ ہاں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی مقام پر فائرنگ کے واقعے کے بعد راکٹ حملے بھی ہوئے ہیں، تاہم حکام نے اب تک اس واقعے کی تصدیق نہیں کی۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بارکان واقعے میں ہلاک ہونے والے افراد کی لاشیں ایمبولینسز کے ذریعے پنجاب منتقل کر دی گئی ہے۔ جو رات ایک ہمارے ڈسٹرکٹ میں ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، تو اس کی اطلاع ملتے ہی ہم نے فوراً BHU رکنی میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ یہاں پہ جو بھی ہماری کارروائی تھی، جو ہم نے پوسٹ مارٹم کیا ہے وہ کر کے اس کے بعد غسل دے کے ان کو ارلی مارننگ میں اپنے آبائی علاقے میں ایمبولینس کے ذریعے روانہ کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے ایک بیان میں واقعے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز واقعے میں ملوث دہشت گردوں کا تعاقب کر رہی ہیں۔ گزشتہ 2 سالوں کے دوران ایسے 6 بڑے واقعات رونما ہو چکے ہیں، جن میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد یا مزدوروں کو شناخت کر کے قتل کیا گیا ہے۔ ماضی میں ایسے واقعات کی ذمہ داری کالعدم بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کی جانب سے قبول کی جاتی رہی ہے، تاہم بارکان واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ یا تنظیم نے قبول نہیں کی۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔